بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ میرا یہ خصوصی ولاگ ان خواتین کے لیے ہے، ان نیو مدرس کے لیے ہے جو حال ہی میں ماں بنی ہیں یا ماں بننے والی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اب آپس میں جو بانڈز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ پہلے دادیاں، نانیاں اور گھر کی دوسری بڑی خواتین نئی بننے والی ماؤں کے لیے ایک نعمت تھی، لیکن جیسے جیسے یہ بانڈز ٹوٹ رہے ہیں اب نئے بننے والی ماؤں کو شاید کم وہ گائیڈ لائن یا رہنمائی ملتی ہے جو کہ ان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ماں بننے سے پہلے اور خصوصی طور پر ماں بننے کے بعد بہت سے سوالات نئی ماں یا والدین کے ذہن میں ابھرتے ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس ان سوالات کا جواب نہ ہو تو ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جوابات نئی مدرز یا پیرنٹس کے لیے ایک بہت کانفیڈنس بلڈنگ کا باعث بنتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو نئی ماؤں یا نیو مدرز اور نیو بارنز بیبی کے لیے بہت ضروری ہے ان کے کیئر کے لیے۔ پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ ماں کو نیو بارنز بیبی کے ساتھ ساتھ اپنی کیئر بھی کرنی ہے۔ جی، اپنی کیئر بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنے بچے کی بھی کیئر اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ممکن ہو تو ساتھ ضرور کوئی مدد کرنے والا، مددگار، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بھی ہو جو آپ کی مدد کر سکے اور آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی نومولود نیو بارن بچے کی کیئر ہوتے نہیں دیکھی تو پھر آپ کے لیے گائیڈ لائنز کے طور پر یہ چند چیزیں بہت اہم ہیں جو یاد رکھنا ضروری ہیں۔ اپنے بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہینڈلنگ سے پہلے اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھو لیں یا سینیٹائزر استعمال کریں۔ قدرت نے نومولود نیو بارنز میں بہت مضبوط مدافعتی نظام امیون سسٹم رکھا ہے، لیکن پھر بھی اس میں انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں بچے کو جو بھی ہاتھ لگائے یا گود لے وہ صاف ستھرا ہو، خاص طور پر اس کے ہاتھ بالکل صاف ہونے چاہیے۔ بچے کو جب لٹائیں تو اس کے نیچے نہ بہت سخت اور نہ بہت سافٹ تکیہ ہونا چاہیے۔ جب بھی جو چھوٹا سا تکیہ ہم استعمال کرتے ہیں نہ بہت سخت ہو، نہ بہت سافٹ ہو، نہ نرم ہو۔ جب بچے کو ہاتھ میں اٹھائیں، گود میں لیں تو اس کی گردن اور سر کو ہاتھ کے ساتھ سپورٹ دیں۔ نومولود بچے جو چند گھنٹوں یا چند دنوں کا بچہ ہے اسے کبھی شیک مت کریں، زور سے نہ ہلائیں، چاہے کھیلنے کے لیے چاہے غصے میں۔ اس سے بچے کے دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے جس سے خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ نومولود نیو بارن بیبی کے ساتھ کم سے کم سفر کریں۔ اگر ضروری ہو پھر ایسا کیریئر یا اسٹالر استعمال کریں جو بہت محفوظ ہو اور اس کو اچھے طریقے سے باندھ لیا جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا نیو بارن بیبی رف ہینڈلنگ یا پلینگ کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے شروع کے کچھ ہفتے اسے ہوا میں نہ اچھالیں، نہ ہی شیک کریں، بلکہ اس کے پاؤں اور چیکس وغیرہ کے ساتھ کھیلیں۔ بچے کو پیدائش کے بعد پہلے کچھ گھنٹوں اور دنوں تک اپنے ساتھ چمٹائے رکھیں، دودھ پلائیں اور کوشش کریں کہ اس کا اپنی ماں یا باپ کے ساتھ جسم کے ساتھ رابطہ ضرور رہے۔ اس سے بچے کی گروتھ فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے جسم کے مختلف حصوں کو تھوڑی دیر کے بعد تھپ تھپائیں، اس سے وہ بچہ بہت آرام اور اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہے۔ بچے کے ساتھ گفتگو اور گپ شپ لگاتے رہیں، اسے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گپ شپ اتنے چھوٹے سے بچے، پیدا ہونے والے بچے میں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بچہ آواز کو بہت پسند کرتا ہے،
یعنی ووکل ساؤنڈز کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ مختلف آوازیں نکال کر، گا کر، کوئی نظم سنا کر، کسی طریقے سے مختلف آوازیں نکال کر جب اس بچے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جب وہ سنتا ہے تو وہ اس کو بہت انجوائے کرتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ، جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں، تھپتھپاتے ہیں، تو بہت اچھا اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ آگے چلیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز سے، ٹچنگ سے اور روشنی سے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور اس میں آ کے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ یا بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے بچوں کو بہت زیادہ ٹچ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ آواز نرمی کے ساتھ بولا جائے، نرمی کے ساتھ آوازیں نکالی جائیں، نرمی کے ساتھ کھیلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ روشنی میں نہ رکھا جائے، اس سے وہ بچہ بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ اب آگے جناب علی، بچے کے جب ہم کپڑے جو استعمال کرتے ہیں یا اس کے لیے کمبل وغیرہ جو اس کو کپڑے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہر چیز بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ بچے کو جس کپڑے، کمبل وغیرہ میں لپیٹیں، نہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ وہ بہت زیادہ لوز ہو۔ کمبل یا کپڑا اس سے زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ بچے کی بیک تک اور اس کی چیسٹ تک جا سکے۔ بچے کو جو کپڑے پہنائیں ہمیشہ سافٹ اور لوز پہنائیں، جس سے اسے ہاتھ پاؤں مارنے میں آسانی ہو اور اچھے طریقے سے، بہت کمفرٹیبل طریقے سے سانس لے سکے۔ اس سے بچے کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو کپڑے یا ڈسپوزیبل لنگوٹی یا ڈائپر استعمال کریں تو یاد رکھیں آپ کا بچہ دن میں 10 مرتبہ اور ہفتے میں 70 مرتبہ تک اس ڈائپر یا لنگوٹی کو گندا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا مکمل اہتمام کریں اور جتنی ضرورت ہے اتنا سٹاک اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ ڈائپر ہمیشہ کلین، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ڈائپر کپڑے کا ہے تو اس کو باندھنے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت نرمی سے اور آرام سے باندھیں اور اس کی ہڈیوں کے اوپر زیادہ زور نہ پڑے۔ ڈائپر آئنمنٹ ضرور استعمال کریں اور بار بار استعمال کیے جانے والے ڈائپر کو گرم پانی سے اچھے ڈٹرجنٹ سے دھو لیں تاکہ وہ انفیکشن کا باعث نہ ہو۔ جب ڈائپر استعمال کرنا ہو یعنی گندا ہو گیا ہو اور بدلنا ہو تو بچے کو آرام سے ایک ہموار جگہ پر لٹائیں، اس کو کپڑے سے، صاف کپڑے سے، کاٹن سے یعنی روئی سے یا بال وغیرہ سے اچھی طریقہ سے صاف کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اس کو بالکل صاف ستھرا ہو، کہیں اس کو انفیکشن نہ ہو۔ اور اگر نیو بارن بچی ہے یعنی بیٹی ہے تو اس کی جب آپ صفائی کریں تو اوپر سے نیچے کی طرف صفائی کریں تاکہ اس کے جو یورینری ٹریک ہے یعنی یو ٹی آئی میں انفیکشن نہ ہو، اس سے ضرور احتیاط کرنا چاہیے۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے کبھی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اگر آپ کے بچے کو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ جو ڈائپر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کو ریشز ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جلد سرخ سی نظر آتی ہے، دانے سے بن جاتے ہیں، یہ بچے کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اس سے بچہ بہت روتا ہے، وہ بہت ایریٹیٹ ہوتا ہے اس سے، اور اس لیے جب بھی آپ، پہلے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ڈائپر سافٹ استعمال کریں اور صاف ستھرا استعمال کریں، تو جو ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ کا اگر اس نے نہیں بھی کیا، اس میں پوٹی وغیرہ نہیں کی، اس کو گندا نہیں کیا، تو اس کے باوجود بھی اگر کچھ ٹائم گزر گیا ہے، 2-3 گھنٹے گزر گئے ہیں، 4-5 گھنٹے گزر گئے ہیں، تو اس کا نیپی، اس کا جو ڈائپر ہے ضرور تبدیل کر لیں، کیونکہ اگر وہ آپ نہیں کریں گے، ایک تو جو ہی گندا کرے وہ نیپی فوری طور پہ آپ اس کا ڈائپر
تبدیل کر دیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ زیادہ وقت گزر گیا اور اس نے گندا نہیں کیا تو پھر بھی آپ اس کا ڈائپر ضرور تبدیل کر دیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جس کو ریشز پڑ گئے ہیں تو آپ پہلے تو اس کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ، تھوڑے سے وارم واٹر کے ساتھ اور کسی بڑے مائلڈ سوپ کے ساتھ، جو بہت سافٹ سوپ ہو، اس کے ساتھ اس کو دھوئیں، اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کھردرا ہاتھ یا کوئی ایسا سوپ آپ استعمال کریں گے جو اس کو تکلیف دے گا تو وہ بہت روئے گا اور اس کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ سافٹ سوپ، مائلڈ سوپ جسے کہتے ہیں، وہ استعمال کریں اور ہلکا سا گرم پانی استعمال کریں اور پھر اس کے جلد کو پہلے اچھے طریقے سے خشک کریں کسی کپڑے کے ساتھ، روئی کے ساتھ، کسی رومال کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر ایک موٹی سی تہ جو ڈائپر ریش ہے یا کریم ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو اس کو موئسچرز وغیرہ ہیں وہ استعمال کریں تاکہ وہ ان کو اچھے طریقے سے وہ بچ سکے اور تکلیف سے دور رہ سکے۔ اور اگر آپ کپڑے کا استعمال کر رہے ہیں ڈائپر تو پھر اس کو جو ہے وہ صاف کریں ایسے سوپ سے یا ایسے ڈٹرجنٹ سے جس میں خوشبو نہ ہو، کیونکہ یہ بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے اور وہ نہ صرف جلد کو تکلیف خراب کرتی ہے بلکہ وہ بچے کے لیے بھی مشکل کا باعث بنتی ہے۔ اور ممکن کیا ہے، یہ کوشش کریں کہ بچے کا کچھ وقت دن کے ٹائم پہ جب سورج نکلا ہو، جب روشنی ہو، تو اس کو بغیر ڈائپر کے بھی کھلا چھوڑ دیں تاکہ اس کی جو سکن ہے، جو اس کا جو جسم ہے، وہ اس کو ہوا ملے اور وہ اچھے طریقے سے، صحت مند طریقے سے بہتر رہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈائپر ریش یا اس کے سکن کے اوپر جو ریشز بنے تھے اور دانے بنے تھے وہ 3 دن تک بھی ختم نہیں ہو رہے بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں، تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وقت نہ گزاریں، کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ وقت گزرنے سے اسے فنگل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات ہے کہ جب ہم نئے بچوں کو باتھ دینا چاہتے ہیں، ان کو نہلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر آپ اپنے بچوں کو نہلانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو پہلے 1 سے 4 ہفتے میں یہ کوشش کی جائے کہ ان کو براہ راست پانی کے ساتھ نہ نہلایا جائے بلکہ ان کو سپونج باتھ دی جائے، یعنی پٹی کے ساتھ، روئی کے ساتھ، سپونج کے ساتھ اس کے جسم کو صاف کر لیا جائے، اس کے سر کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی اس کے ساتھ نچوڑا جائے، پھر اس کے ساتھ صاف کر لیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت محفوظ طریقہ اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ بچہ اچھے طریقے سے صاف بھی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل بھی محسوس کرتا ہے اور پھر اس کو بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ جب آپ اپنے بچے کو اس کی باتھنگ کریں، اسے نہلائیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے 1 سے 4 ہفتے اس کو نہلاتے وقت کوشش کریں براہ راست اس کے اوپر کسی مگے سے یا کسی چیز سے پانی مت ڈالیں بلکہ سپونجنگ باتھ کریں، پٹیوں کے ساتھ یا روئی کے ساتھ، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا سپونج کے ساتھ اس کو کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، بچہ محفوظ بھی رہے گا اور بہت صحت مند، کمفرٹیبل بھی فیل کرے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 سے 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں اس کو پہلے 1 سال میں، ٹھیک ہے نا، ایک ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ سے زیادہ کسی بھی طریقے سے مت نہلائیں، کیونکہ اس سے اس کی ڈرائی جو فریکوینٹلی آپ اس کی باتھنگ کریں گے یا اسے نہلائیں گے تو اس کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو سکتی ہے اور مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب آپ نہلانے کے لیے بچے کو لے جائیں تو 3-4 چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ بہت نرم سافٹ واش کلوتھ، یعنی کپڑا جسے آپ اس کو بعد میں صاف کریں، تولیہ جو بہت نرم ہو
اور نہلاتے وقت سے ذہن میں رکھیں کہ بچے کے لیے ایسا سوپ یا شیمپو ہونا چاہیے جس کے اندر خوشبو نہ ہو، ان سینٹڈ جسے سوپ یا شیمپو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب علی ایک جو سافٹ برش جو بچے کی باڈی کو، اس کے اسکلیپ کو، اس کے ساری چیزوں کو اسٹیمولیٹ کر سکے، وہ بڑا سافٹ سا، بڑا جو نرم نرم سا ہو، اس کے ساتھ اس کے جسم کے اس کے ساتھ اس کو اس کے جسم کے اوپر پھیریں تو وہ یقیناً بہت ہی انجوائے بھی کرے گا اور اس کے جسم کو بہت کمفرٹ ملے گی، اور یہ اس کے لیے، اس کے جسم کو نشو و نما کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد فوری طور پہ اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا سا سافٹ سا ٹاول ہونا چاہیے یا بلینکٹ ہونا چاہیے۔ پھر ایک کلین ڈائپر بھی ساتھ رکھیں تاکہ جب آپ اس کو نہلا چکیں تو ڈائپر کرا دیں، اور پھر صاف ستھرے کپڑے جو اس کو پہنانے ہیں، یہ 5-6 چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے جب اسے نہلانے کے لیے آپ اندر لے گئے ہیں، تاکہ بچے کو ہوا نہ لگے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے فرسٹ ٹائم مدر یعنی پہلی مرتبہ بننے والی ماؤں اور پھر نیو بارن بیبیز کے حوالے سے بہت سی چیزیں جانی ہیں اور ان کی ضروریات کا جائزہ لیا ہے۔ چونکہ پروگرام کا دورانیہ بڑھ رہا ہے تو ہم اب دوسرے حصے میں بہت اہم باتیں جو رہ گئی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، جن میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے، جیسے ہم پہنچے ہیں کہ بچے کو ہم نے کیسے نہلانا ہے، کیسے اس کا باتھ کرنا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سپونج باتھ اور ٹب باتھ اس کو کیسے ہم بچوں کے اوپر اپلائی کریں گے، کیسے ان کو سپونج کے ساتھ نہلایا جا سکتا ہے، اور ٹب میں کن اہم احتیاطوں کی ضرورت ہے جب ہم ٹب باتھ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے، یعنی اس کے رونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر بچے کی فیڈنگ کیسے اور کتنی، یعنی اس کی ضروریات کیا ہیں فیڈنگ کی، اس کو کیسے فیڈ کیا جائے اور کتنی بار فیڈ کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے بچے کا چیک اپ یعنی میڈیکل کیئر، طبی ضروریات کو دیکھنا ہے، اور پھر بچے کی نشو و نما یعنی گروتھ کے بارے میں بات ہوگی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نومولود بچے، نیو بارن بیبیز میں جانڈس بڑی جلدی سے ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں بات کریں گے بچے کی سلیپنگ نیڈز، اس کی نیند کی کیسی اور کیا کیا ضروریات ہیں، اور کیسے وہ آرام دہ نیند لے گا تو وہ پھر ایک بہت صحت مند بچے کے طور پر نشو و نما پا کر بڑا ہوگا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر بھی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔